کہ واقعاً ہم سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، وہ ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تکرار کرنا۔ بعض اوقات ہم چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کرتے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے پاس بہت سی دلیلیں ہوتی ہیں اس گناہ کو چھوٹا سمجھنے کے لیے۔ ہمارے پاس اس کے لیے بہت سخت روایات ہیں کہ اتقوا من المحقرات من الذنوب، کہ گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے بچو، کہ جس دن آپ گناہ کو چھوٹا سمجھیں گے اور گناہ کو انجام دیں گے، فرمایا وہ گناہ پھر چھوٹا نہیں رہے گا، وہ بڑا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کر آپ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ غلط کام ہے، پھر بھی آپ گناہ کرتے ہیں، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ تکرار۔ اس لیے اصرار سے منع کیا گیا، بار بار میں گناہ کا اصرار نہ کرو، بار بار گناہ کو تکرار نہ کرو۔ مثال دیتا جاؤں، شرعی حجاب کا مسئلہ ہے، بہت دفعہ بتایا جاتا ہے کہ شرعی حجاب اس انداز سے ہے، مگر اس کے باوجود بہت سی خواتین معاشرے میں یہ ایک اجتماعی بہت بڑا مسئلہ ہے حجاب کا، بہت سی خواتین جانتی ہیں کہ یہ شرعی حجاب نہیں ہے، یہ برقع، یہ عبایا زینت میں شمار ہوتی ہے، یہ کلر زینت میں شمار ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود شرعی حجاب نہیں کرتی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ یا بعض اوقات ہمارے پاس ایسی دلیل ہوتی ہے دنیا کی طرف سے بنائی ہوئی کہ مجھے گرمی لگتی ہے، مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے، مجھے گھٹن ہوتی ہے، میں زیادہ واجب شرعی پردہ نہیں کر سکتی، یا ہمارے ہاں ماحول ایسا ہے، میں شہر میں رہتی ہوں، وہاں پردہ کرنا جو ہے وہ عیب ہے۔ دنیا کی کئی مثالیں ہم سامنے رکھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو یہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح بہت سے ایسے، مثلا بہت اس جیسی ملتی جلتی مثال ہے، بہت سے مومنین کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے داڑھی موننا حرام ہے، اور روایت معروف ہے مظلوم کربلا کی، فرمایا ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور اس جیسی اور مختلف روایات، مگر اس کے باوجود جسے عادت پڑ جائے داڑھی منڈوانے کی، اسے احساس ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، وہ اس گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ تو گناہوں کو چھوٹا سمجھنا خود یہ گناہ نے کبیرہ میں سے ہے، کہ انسان کو چھوٹے گناہوں میں سے بڑے گناہوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس سے بچیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹا سا گناہ آپ کی عادت بن جائے، آپ کا نفس اس سے مانوس ہو جائے، تو پھر انسان کو وہ گناہ نہیں لگتا۔ جب انسان چوری کرتا ہے تو وہ جو ڈاکو ہوتا ہے بہت بڑا، وہ پہلے دن سے ہی ڈاکو نہیں ہوتا، وہ پہلے چھوٹی سی چیز چوری کرتا ہے، آہستہ آہستہ جب وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا تو وہ چوریاں کرتے بڑھتی جاتی ہیں، اس کی چوریاں کرتے کرتے وہ بہت بڑا ڈاکو بن جاتا ہے۔ پھر کچھ ایسے دوست مل جاتے ہیں تو معاشرے میں اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی گناہوں کو چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اس سے بچیں، کیونکہ آج جو گناہ آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں اور جس کو آپ انجام دے رہے ہیں، یہ سیڑھی کا پہلا قدم ہے جس پہ آپ پاؤں رکھ رہے ہیں۔ آج یہ گناہ، کل کوئی اور گناہ، کل کوئی اور گناہ، اور ہر گناہ پھر دوسرے گناہ کی سیڑھی بن جاتا ہے، اور ہر گناہ پھر آسرا اور سہارا بن جاتا ہے دوسرے گناہوں کو انجام دینے کا، اور انسان پتہ ہی نہیں چلتا ہے کس انداز میں اپنے دلدل میں اتر رہا ہوتا ہے، اور غرق ہو رہا ہوتا ہے گناہوں میں، اور اسے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز بہت خطرناک ہے کہ گناہوں کو چھوٹا سمجھنا، اور چھوٹا سمجھ کر، اور یہ دلیل پیش کرنا، بعض کو یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ تمہیں بھی فلاں کا گناہ معلوم ہے، تمہیں بھی معلوم ہے، ہاں ہمیں بھی معلوم ہے، اور مل بیٹھ کر ہم نے غیبت کر لی کہ یہ تو بہت بڑا گناہ نہیں ہے، ہمیں تو اس کی برائی کا پتہ ہے، ہم سب مل کر اب دوبارہ ایک مرتبہ پھر اس محفل میں دوسرے کی برائی کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت سے ایسے گناہ ہیں چھوٹے چھوٹے کہ جنہیں ہم بہت چھوٹا سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ پھر جب تم چھوٹا سمجھو گے گناہوں کو، پھر وہ چھوٹے نہیں رہیں گے، وہ گناہ کبیرہ میں سے ہو جائیں گے۔